اسلام دامدار سب کو برکت ہے، سب خوش ہیں، ہاللیلویا۔ خداوند کی حضوری میں خوشی اور شادمانی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس ایک ہی خوشی کی وجہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ کلیسیا کے پاس، دنیا کے پاس تو بہت کچھ ہے، بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بہت مال و دولت، سونا چاندی، لیکن ہمارے پاس ایک ہی خزانہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح، جو ہماری امید، ہماری خوشیوں کی، ہماری شادمانی کی وجہ ہے۔ آمین۔ ہم خوشی مناتے ہیں کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ آمین۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں۔ اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح ہماری زندہ امید ہے جو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا۔ ہر میدان میں، ہر مقام پر وہ ہمارے ساتھ۔ اس نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، ہر روز تمہارے ساتھ۔ اور اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی خود ہی سے انکار اور اپنی صلیب اٹھائے اور ہر روز میرے پیچھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نور جہاں، منجی العالمین، الاول والآخر، وہی ہمارا خداوند مالک۔ سو آئے خداوند کے کلام میں سے خروج کی کتاب نکالیے، 4واں باب اور پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ خروج 4۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گیا، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانپ لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانپ لیا۔ جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانپ لے۔ اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانپ لیا۔ جب اس نے اسے سینے پر سے باہر نکال کر دیکھا، وہ پھر اس باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ باقی کلام کے بڑے شروع کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ واقعہ جو ہے بڑا مشہور واقعہ ہے، اور موسیٰ سے ہم سب واقف ہیں، تمام باتوں سے ہم سیکھ چکے ہیں یہ باتیں۔ سو وقت جب پورا ہوا، وہ 400 برس جس کا ذکر ابراہیم سے کیا گیا، جس دن خدا نے اس کے عہد باندھا تو اس نے کہا کہ تیری نسل ایک ایسی امت کی غلامی کرے گی جسے وہ نہیں جانتے۔ 400 برس تک وہ ان کو دکھ دے گی، اور 400 برس کے بعد پھر میں ان کو وہاں سے نکال دوں۔ اور جب یہ وقت پورا ہو گیا تو خدا نے بزرگ موسیٰ کو اس بڑے کام کے لیے تیار کیا۔ اور پھر خدا نے اسی وعدے میں بابا ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ پھر وہ بڑی دولت لے کر، سونا اور چاندی لے کر اس ملک میں سے میں ان کو نکالوں گا، اور پھر ان کو یہ ملک جس میں تو پردیسی ہے یہاں بسا دوں گا۔ تو یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ آج مقدس سرزمین جو ملک کنعان، جہاں جباروں کا قبضہ تھا، بنی عناق کا قبضہ تھا، خدا نے وہ خوبصورت ملک جس کی فصلیں آسمان سے باتیں کرتی اور جس سرزمین کے انگور کا گچھے ہی 2 شخص اٹھا کر رہا ہے، اندازہ لگائیے کیا برکتیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ جاسوسوں کو بھیجا گیا اس ملک میں، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو اس کی فصلیں تو آسمان سے باتیں کرتی،
اور اس کے علاوہ جب وہ وہاں کا پھل لے کر آئے انہوں نے کہا کہ وہاں کا پھل ہے. جاسوسوں نے ساری صورتحال اس سرزمین کی. اس سرزمین کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ باقی ممالک میں یعنی مصر میں اسے سیراب کرنے کے لیے نالیاں سینچنی پڑتی تھی, کینالز بنانے پڑتے تھے, لیکن یہ جو سرزمین ہے یہ خود بخود بارشوں سے سیراب ہوتی, بارانی علاقہ ہے. اور خدا لکھا کہ تیرے خداوند خدا کی توجہ اس ملک پر سال کے شروع سے سال کے آخر تک رہتی. پہلا پچھلا بھی وقت پر برسانے والا خدا اس ملک پر توجہ کیے ہوئے. وجہ کیا؟ کیونکہ شخصیات کے اعتبار سے اس منصوبہ نجات کی مرکزی شخصیت یسوع مسیح. پھر جغرافیائی کے اعتبار سے, حدود عربہ کے اعتبار سے وہ سرزمین انتہائی مقدس تھی جہاں خداوند یسوع مسیح نے جنم لینا. تو وہاں کی اور وہاں کا جو شہر ہے وہ یروشلم, وہاں جو تخت لگایا گیا تھا داؤد کا تخت, باقی سبھی کچھ ختم ہو جائے گا لیکن دو نام ہمیشہ تک قائم رہیں گے, یروشلم اور داؤد کا تخت. کیونکہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر مسیح اب تک بادشاہی کرے گا اور نیا یروشلم اب تک قائم رہے گا جس میں مقدسین رہائش اختیار کریں گے. آمین. یہ وہ سرزمین ہے جو عکس کے طور پر رکھی گئی, اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ آنے والی جو جماعت ہے, آنے والی جو کلیسیا ہے اس کے لیے ایک عملی نمونہ ہے, ایک مثال بنا دیا گیا. بیابان میں سفر تھا لیکن اس کے بعد ایک منزل تھی, 40 سال کے بعد ان کے لیے ایک منزل تھی, اور 40 سال کی ساری مدت جو ہے وہ کتاب مقدس میں درج. جب اس قوم کو اس ملک سے نکالنا تھا, مصر سے نکالنا تھا, تو اس نجات کے لیے, اس چھٹکارے کے لیے, اس رہائی کے لیے حضرت موسیٰ کو تیار کیا. اور آپ سب جانتے ہیں کس طرح وہ کہاں پیدا ہوا, کن کی اولاد تھی, کہاں پلا, کس کا بیٹا بن گیا. یہ ساری جو سٹوری ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا اپنے کام میں کس قدر سنجیدہ اور لوگوں کو تیار کرتا ہے, چنتا ہے اور انہیں تیار کرتا ہے اپنے جلال اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے میں. ہمیں بھی اس نے چنا, یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم بھی چنیدہ, ہم آوارہ نہیں ہیں کہ جدھر مرضی گھومتے رہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کسی منزل کا. نہیں, ہمیں آپ کی منزل کا پتہ ہے. ہمارے سامنے ہدف ہے جس کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں. بے ٹھکانہ نہیں دوڑ رہے دنیا کی طرف جن کا ہدف صرف دولت کا حصول اور ہمارے لیے مسیح کا حصول ہمارا ہدف ہے. آمین. مصر سے نکالنے کے لیے خدا نے حضرت موسیٰ کو چنا. حضرت موسیٰ کی 120 سالہ زندگی ہے. 40 سال اس کی مصری زندگی ہے, 40 سالہ اس کی مدیانی زندگی ہے, اور 40 سال اس نے بیابان میں گزارے. 120 سالوں خوبصورت لائف اور پرانے یاد نامے کا ہیرو, بہترین خدا کا بندہ. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پر خدا نے اپنے بندے کو بلایا, جھاڑی میں اترا. جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی, جل تو رہی, بھسم نہیں ہو رہی. اندر سے آواز آئی, میں ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب, میں تجھے بھیجتا ہوں تاکہ تو فرعون کے سامنے جا کر یہ کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. جا. اب یہ پیغام لے کر فرعون کے پاس چلا گیا. آپ جانتے کہ وہ فرعون کے پاس سے بھاگا ہوا تھا, تو فرعون کے پاس کیسے چلا گیا؟ وہ تو بھاگ گیا, نجات میں پڑا نہیں کچھ نیتروں کے پاس. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری زبان میں ڈھکنت ہے, میں نہیں جا سکتا, کسی اور کو بھیج دیا جائے. لیکن پھر اس نے ایک اور سوال اٹھا, خدا نے کس کا بھی جواب دیا کہ یہ زبان, یہ اندھا لنگڑا, یہ گونگا کون کرتا ہے؟ ہم تو اکثر کہتے ہیں شیطان کرتا ہے, وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں. تو ہر چیز جو ہے وہ شیطان سے ہم منسوخ کر دیتے ہیں, لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں اور میں تیری زبان کا ذمہ دوں گا, جا, میں تجھے بھیجتا ہوں. پھر ایک سوال کھڑا کر کہ وہ کیسے مانیں گے. اس کو خدا نے پھر ایک پریکٹیکل مثال کے ذریعے سے اسے سمجھایا. تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے, اور خدا نے کہا کہ اسے میرے حضور میں ڈال.
हमें। और जब वो लाठी खुदा की हजूरी में डाली गई तो फिर वो क्या बन गई? सांप बन गई। और आप अंदाजा लगाइए कि इस किस्म का काम हमारे सामने हो तो हमारा क्या बनेगा? और फितरतन वो डरा भागा, लेकिन वो भागा, खुदा ने कहा नहीं वापस आ। और क्या कर, इसकी धूम पकड़ी और दोबारा वो सांप क्या बन गया? लाठी बन गई। ये मौजूदा खुदा ने से। फिर कहा कि अपना हाथ सीने पर रख, बाहर निकाला, कोड़ था, फिर कहा फिर दोबारा रखा, बाहर निकाला तो वो बाकी जिस्म की मालिक। वहां खुदा ने उसे जो मौजूदा दिया है, हीलिंग का मौजूदा, हील किया उसे, शिफाइया कुव्वत जाहिर की खुदा ने। और आप फितरत पर खुदा ने ये कुदरत जाहिर की कि मैं वो खुदा हूं जो लकड़ी को भी सांप और सांप को लकड़ी बना सकता। अब जा, ये निशान मैंने तुझे दे दिया। मेरे अजीजों, ये जो लाठी थी, इस लाठी से आप वाकिफ हैं। पहले ये लाठी किसकी थी? ये लाठी मूसा की लाठी। फिर ये लाठी किसकी बन गई? खुदा की लाठी। मूसा की लाठी जब तक थी तो ये क्या करती? ये सिर्फ एक भेड़ियों से, कुत्तों से, जानवरों से ही बचाव के लिए उसके पास थी, एक हथियार के तौर पे। भेड़ों की रहनुमाई के लिए, उन्हें हनकाने के लिए, पत्ते झाड़ने के लिए ये काम करती थी। लेकिन ये तो सारे चरवाहों की लाठी यही काम करती है। अब ये लाठी जब खुदा की हजूरी में डाली गई है तो फिर ये इसका करेक्ट रोल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई। अब ये जब लाठी उठाई जाती है तो आपने आ जाती है। ये लाठी पानी पर लगाई जाती है तो पानी खून बन जाता है। ये लाठी जब पानी पर मारी जाती है, समंदर पर, तो समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दी। हालेलुया। ये कमाल है इस लाठी का। और ये लाठी किसको जाहिर करती है? ये लाठी हमारी जिंदगी को जाहिर करती है। जब तक ये हमारी है तो फिर ये महदूद है, लेकिन जब यही जिंदगी खुदा को दे दी जाती है तो फिर ये बदल जाती है। हालेलुया। ये आम से खास हो जाता है। तो मेरे जीरो, इस लाठी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जब तक मूसा के हाथ में थी तो महदूद थी, लेकिन इस लाठी को क्या किया गया? बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसे मेरे हजूर में डाल। और जब हम अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द कर देते तो फिर ये जिंदगी जो है, इसके वसीले से फिर बड़े बड़े काम। शागिर्दों की जिंदगी क्या थी? वो मछलियों पकड़ने वाले थे, मछेरे थे। और खुदा की रसूल ने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बना। हालेलुया। और आप अंदाजा लगाइए कि 12 खास ने, 12 शख्सों ने निकल कर जब मुनादी की है तो आज 3 अरब के करीब उस पैगाम के मानने वाले मसीही होने के दावेदार हैं। उनकी जिंदगी बदल गई। 12 अफराद जो थे मसीह के साथ, जब उन्होंने लपैट कहा मसीह की उस कॉल पर, मेरे पीछे आ जाओ, और लिखा है कि उन्होंने अपने बाप को भी छोड़ दिया, जाल भी छोड़ दिया, कश्ती भी छोड़ दी और पीछे हो लिए। और फिर एक दिन उनके दिल में ये सवाल आया, या खुदा हमें क्या मिलेगा? हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। तो खुदा ने यीशु कहा कि इस आलम में 100 गुना, आने वाले आलम में हमेशा की। लेकिन उनकी जिंदगियों को आप देखते हैं कि वो किस कदर खूबसूरत है। वो चिराग जो रोशन हुए, उन्होंने आगे कई चिराग रोशन कर दिए अपने किरदार की खूबसूरती से। उन्होंने जमाना बदल दिया, दुनिया की काया पलट दी। खुदा के यीशु का पैगाम जब वो लेकर गए तो कहवा खाने, शराब खाने, सारे इब्लीसी अड्डे, जिंदगियां, गुनाह सब खत्म होता हुआ चला गया। और दुनिया में रास्तबाजी का, पाकीज़गी का और एक उत्तम मयार का, एक इखलाक का मयार पेश किया गया ताकि इंसान यीशु मसीह की मानद बने। सारपत के हवाले से आप जानते हैं, जब काल था तो एलिया नबी को सारपत की बेवा के पास भेजा गया। और वो क्या कर रही थी? सारपत की बेवा क्या कर रही थी? लकड़ियां चुन रही थी। एलिया को भेजा है खुदा सारपत की बेवा के पास, और भेजा है कि वो उसकी परवरिश करे। लेकिन अब मसला ये है कि उसके बेचारे के पास, वो खुद के पास कुछ भी नहीं था।
وہ کہہ رہی ہے کہ بس ایک مٹھی آٹا ہے تھوڑا سا. پوچھتا ہے کیا کرتی ہے؟ بس لکڑیاں چن رہی ہو. اور پھر اسے کہا کہ جا وہ روٹی بنا کر میرے لیے لے آ. تو اب یہاں بندہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ نبی کیسا نبی ہے؟ یہ کہہ رہا ہے میرے لیے پہلے میرے لیے لے آ. اخلاقیات کیا بتاتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے اگر ان کی مرضی ہے دے دیں گے, ٹھیک ہے. وہ ہے ہی نہیں تو دیں کیا؟ خدا نے بھیجا پرورش کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. ایلیا نے کہا کہ وہ روٹی میرے لیے بنا. اور جب وہ روٹی ایلیا کو دی تو وہ مٹھی بھر آٹا کتنے ساتھ کھایا اس کو میں ایلیا سمیت 3.5 سال تک, جب تک کال تھا وہ اس آٹے کی مٹی میں سے وہ نکالتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے. ہاللیلویا. ابھی ہم نے سیکھا 2 مچھلیاں 5 روٹیاں, ایسے کہہ رہے کہ 2 مچھلیاں 5 روٹیاں 2 مچھلیاں, میں کہہ رہا ہوں 2 مچھلیاں 5. تو ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو کتنے لوگوں کو کھلایا خدا نے؟ 4,000 کو. ایک مقام پر 5,000. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں 2 لوگوں کا کھانا ہے. تو کبھی آپ مائنس پلس کر کے بھی دیکھ لیجیے, کچھ بھی کر کے دیکھ لیجیے, 4,000 بندے نہیں کھا سکتے, 5,000 بندے نہیں کھا سکتے. سب سے پہلے تو خدا نے اس کا تم ان کو کھانے کو دو. وہ بیچارے پیسے گننے لگ گئے, کتنے پیسے. پھر وہ گن رہے ہیں, وہ دیکھ رہے, ڈسٹینس دیکھ رہے ہیں یہاں سے تنور کتنا دور ہے. تو خدا نے کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, امپاسبل, ناممکن. تو خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یا خدا نے یسوع مسیح نے آسمان سے روٹیاں نازل کر دی؟ بتائیے. آسمان سے مچھلیاں نازل ہونے لگی, بارش ہو گئی, آسمان سے بارش ہو گئی, روٹیاں آسمان سے برسنے لگی. میتھڈ کیا تھا 4,000 کو کھلانے کا؟ مسیح نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہ ساڑھے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 5 مچھلیاں اور 2 روٹیاں ہیں, 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں. تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اسے تو میرے پاس ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کھانا کس کے پاس تھا؟ ایک بچے کے پاس. تو بچے تو کبھی بھی نہیں دیتے آپ یہ چیز نہیں. باہر یہ کہ انہوں نے جب وہ کھانا مسیح کے ہاتھوں پر لا کر رکھا, مسیح کو دے دیا, تو پھر وہ بانٹتے جاتے تھے, مچھلی روٹی بانٹتے جاتے تھے اور لوگ کھاتے چلے جاتے تھے. ہاللیلویا. نعرے لگاتے تھے, تمجید کرتے تھے, تعریف کرتے تھے کہ بیابان میں ہمیں روٹی کھلائی گئی, مسیح کے ہاتھ میں دے دی. تو میرے دلوں یہ خدا ہی کی طرف سے ایک طریقہ کار ہے. اور اس میں کیا لکھا؟ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, پیالہ لبریز کر کے داب داب کر لوٹا دیا جائے گا. پیمانہ دابا جائے گا اور پھر اسے لبریز کیا جائے گا. لیکن اس برکت کے پیچھے کیا میتھڈ ہے کہ جب تم دو گے تو تمہیں, اور پھر لکھیں جو جتنا بولتا ہے اتنا ہی کھاتے, جو جتنا بولتا ہے وہ اتنا ہی کھاتے. اب 100 روپے ہمارے ہیں جو خدا نے ہمیں دیے, اس میں سے وہ ہمارے ہیں, لیکن اس میں سے خدا نے کہا کہ یہ 90 روپے تمہارے ہیں اور 10 روپے میرے. تو معجزہ کب ہوگا؟ جب وہ حصہ جب ہم خدا کے ہاتھ کریں, اور جب ہم نہیں رکھتے تو پھر آپ بتائیے کیا وہ لاٹھی سانپ بن سکتی؟ کیا وہ قدرت اس لاٹھی میں آ سکتی؟ کیا وہ آٹا جو ہے جو تھوڑا سا تھا, کیا وہ 3.5 سال کھایا جا سکتا تھا؟ نہیں. کیا وہ 4,000 کو کھانا کھلانے والا معجزہ ہو سکتا تھا؟ تو ہماری زندگی میں کیسے ہوگا پھر؟ اگر ہم اکانومک معاشی معجزہ چاہتے ہیں, فائنینشیل میریکل, اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے فائنینس کو خدا کے ہاتھ میں اس کے سپرد کریں گے. کیونکہ لکھا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے گا, اور جو خدا کا ہے وہ آمین. اور پھر لکھا ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھولوں گا. کہیں کچھ بند ہوا پڑا ہے آپ کے لیے, کچھ بند ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ حالات و واقعات ایسے ہیں, لیکن میرے عزیزو حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں.
آپ کے منہ میں ہے. سیکھا نا ہم نے, صوبیدار نے کہا تھا کہ تو یہاں سے کیا ہے تو میرا قانون چھپا. ہمیں تو برکت کسی طرح سے. خروج کی کتاب جب وہ پڑھتے ہیں تو وہاں خدا نے بہت زبردست قسم کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ کیا میرا ہے اور کیا تیرا ہے. پہلا اٹھا میرا. خدا کہتا ہے کہ جانور کو ہو یا انسان. پہلا اٹھا کس کا ہے؟ وہ میرا ہے, جانوروں کا. اور فصل کا پہلا پولا کس کا ہے؟ یہ میرا. فصل کا 10واں حصہ کس کا ہے؟ یہ میرا. اور باقی تیرا. تو جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو, اور جو خدا کا ہے خدا کو. یہ جو جیون کی زندگی جو ہمارا اپنا لکھے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ یہ بات ہم بھول بیٹھے کہ ہمیں خریدا گیا. آمین. ہماری قیمت دی گئی. لکھے کہ اس نے قوموں میں سے, اردو میں سے, اہل لغت میں سے لوگوں کو اپنے لہو سے مول لے لیے. ہمارا مول لگایا گیا ہے, ہماری قیمت ہے. اور وہ قیمت کیا ہے؟ مسیح کا بیش بہا اور قیمتی لہو, جس کا کوئی متبادل نہیں, جس قیمت کا کوئی متبادل نہیں. آمین. حنانیہ سفیرہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے جہاں مشن ورک کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچی. حنانیہ سفیرہ یہ جوڑا جو ہے انہوں نے بھی اپنی جائیداد بیچ کے بیچی. بڑا اچھا کیا, بڑی دیکھ لی تھی. لیکن کسی ایک وقت میں وہ ذہن میں فتور آ گیا تو انہوں نے کچھ حصہ جو ہے وہ رکھ لیا, باقی دے دیا. تو پترس رسول نے پر یہ خدا نے ظاہر کیا. اور وہاں یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب تک بیچی نہ گئی تھی تو تیرے اختیار میں, یعنی جب تک آپ نے توبہ نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, تو یہ آپ ہی کی زندگی ہے, گزارتے رہے. لیکن جب ہم توبہ اور بپتسمے کے وسیلے سے اپنی زندگی خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر مسیح فرما رہے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو. یعنی معاشرے میں سے آپ کی جو حیثیت ہے وہ کیسی ہے کہ آپ زمین کا کیا ہے؟ نمک. آمین. اور پھر اس اندھیر نگری میں, تاریکی بھری دنیا میں آپ کیا ہے؟ جلتے میں چراغ. تم دنیا کا نور ہو اور تم زمین کا نمک. لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس کا؟ آمین. اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس کام کا ہے سوائے اس کے کہ وہ باہر پھینک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں تلے. اور پھر دیکھا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں, تم میری ڈالیاں. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل لاتی ہے میں اسے چھانٹتا تاکہ وہ اور زیادہ پھل. لیکن جو ڈالی مجھ میں نہیں ہے, مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی, تو میں اسے کیا کرتا ہوں؟ کاٹتا ہوں. اور وہ سوکھ جاتی ہے اور لوگ اسے آگ میں چھونک دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں, بات کہاں سے شروع ہوئی؟ میسج کی لاٹھی سے. تو لاٹھی پر ہی ڈالی پر اس کو ختم کر دیں کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈال دی جاتی ہے. میرے عزیزوں, جب یہ زندگی ہم خدا کے سپرد کر دیتے ہیں, اور اس زندگی کو خدا کے سپرد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ سب سے پہلے اپنے سلف کا انکار کرے, اپنی خودی کا انکار کرے. اخیر زمانے میں بائبل مقدس کہتی ہے کہ اخیر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو بھی گھمنڈ کرنے والے اور زردوست ہوں گے, ماں باپ کے نافرمان, گالی نہیں مان رہی بچے مان رہی نہیں, وہ دینداری کی مزہ تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں. اس لیے ہمیں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, یہی جو بائبل کہتی ہے کہ ہم نکموں کو, بے وجودوں کو اس نے کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے. بے وقوفوں کو, نکموں کو, جو کسی کام کے نہیں تھے, بے وجود تھے, بے وقوف تھے, انہیں چن لیا تاکہ انہیں دانا بنائے اور ان کے وسیلے سے داناؤں کو شرمندہ کرے. سو جب ہم اپنی زندگی خدا کو دے دیتے ہیں
تو پھر یہ زندگی بدل جاتی ہے. ہاللیلویا. یہ زندگی ہم پیش کرتے ہیں تاکہ خدا کا روح اس پر نازل ہو اور ہمارے بدن سے خدا کا جلال ہو. پھر وہ لاٹھی جلال کو ظاہر کر رہی ہے. اور ہماری زندگی جب ہم خدا کو دے دیتے ہیں تو پھر اس زندگی سے خدا کا جلال ظاہر. ہاللیلویا. تو آئے ہم سب دعا کریں اور شکر گزاری کریں اس بڑے فضل کے لیے, اس بڑے رحم کے لیے, اس بڑے معجزے کے لیے. ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا ہماری زندگیوں میں